إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ یونس رکوع نمبر 5 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ سب جھٹلائیں آپ کو، آپ کی بات نہ مانیں، انکار کر دیں آپ کا، فَقُل، تو آپ کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون، تم سب بری ہو، مما، اس سے جو اعمل، میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن يَسْتَمِعُونَ، کچھ وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، افانت، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں، الصم، بہروں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ سب عقل نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن يَنظُرُ، کچھ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، افانت، تو کیا آپ تہدی، راہ دکھا سکتے ہیں، العمی، اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ سب نہ دیکھتے ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، الناس، لوگوں پر، شیئا، کچھ بھی، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا انہیں، کأن لم یلبسوا، تو انہیں لگے گا گویا کہ لم یلبسوا، نہیں وہ سب رہے دنیا میں، الا ساعتا، مگر ایک گھڑی، من النہار، دن سے، یتعارفون بینہم، وہ سب پہچان لیں گے ایک دوسرے کو آپس میں، قد خسر الذین، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ، کذبوا، جن سب نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما كانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ سب ہدایت پر چلنے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم واقعی دکھلا دیں آپ کو، بعض الذی، اس کا کچھ حصہ، نعدہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے ان چیزوں کا کچھ حصہ کہ جن کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، او نتوفینک، یا ہم ضرور فوت کریں آپ کو، فإلینا، تو ہماری طرف، مرجعہم، لوٹنا ہے ان کا، ثم اللہ، پھر اللہ، شہید، گواہ ہے، علی ما یفعلون، اس پر جو وہ سب کرتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب آ گیا ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں وہ سب ظلم کیے جاتے، وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، عذاب کا یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سب سچے، قل، کہہ دیجئے، لا املک، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، ضرًا، کسی نقصان کا، ولا نفع، اور نہ کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، لکل امۃ اجل، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، فاذا جاء اجلہم، کہ پس جب آ جاتا ہے، اجلہم، ان کا وقت، ان کا مقررہ وقت، فلا یستأخرون ساعۃ، تو نہ وہ سب پیچھے رہ سکتے ہیں ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ سب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قل، کہہ دیجیے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، ان آتاکم عذابہ، اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب، بیاتن، رات کو، او نہارا، یا دن کو، تو ہر حال میں وہ عذاب آئے گا، جب آ جائے گا، ماذا یستعجل، تو کیا چیز ہے وہ، یستعجل، کے جلدی طلب کر رہے ہیں، منہ المجرمون، اس عذاب سے مجرم لوگ، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ پھر کیا کریں گے، وہ تو عذاب ہی ہے، چاہے پہلے آئے یا بعد میں آئے، ہے تو عذاب، یہ کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں،
اثم کیا پھر اذا وقع کہ جب واقع ہو جائے گا آمنتم تب ایمان لاؤ گے تم بھی اس پر آل آنا کیا اب ایمان لاتے ہو، یعنی جب عذاب واقع ہو جائے گا پھر جو ایمان لائے گا تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا، آل آنا اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم به تستعجلون اور تم تھے اس کی جلدی مچانے والے، تم تو اسے جلدی مانگتے تھے، تم کہتے تھے کب ہے کہاں ہے، اب جب آ گیا واقع ہو گیا اس وقت ایمان لاتے ہو۔ اور یہی لفظ کہے گئے تھے فرعون کے لیے کہ جب اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، آگے آئے گا تو اس کو بھی کہا گیا آل آنا اب ایمان لاتا ہے، ثم پھر قیلا کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے ظلموا جن سب نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد چکھو تم ہمیشگی کا عذاب، ہل تجزون نہیں تم سب بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر بما اس کا جو کنتم تکسبون تم سب کمایا کرتے تھے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے احق کیا یہ حق ہے، کیا واقعی یہ سچ ہے، ہوا وہ قل کہہ دیجئے ای ہاں وربی اور میرے رب کی قسم انہو لحق یقیناً یہ حق ہے، وما انتم بمعجزین اور تم سب ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، کہ جب عذاب آئے گا اس عذاب کو ہٹانے کی ٹالنے کی تم کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ تم اس کو ہٹا سکو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اس رکوع کی جو شروع کی آیت ہے آیت نمبر 41، اس کا تعلق پچھلے رکوع کے ساتھ ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا، آخر میں اللہ رب العالمین نے ان سے اعلان کیا تھا کہ اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ قرآن تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، تو تم بھی ایک صورت گھڑ کے دکھاؤ اور ان سے کہو کہ سب جو ہے سب کو اکٹھا کر لو جتنے بھی ہیں اللہ کے علاوہ، اور ایک آیت گھڑ کے دکھا دو، ایک آیت ایک صورت تم بھی بنا کے دکھا دو۔ اور اگر وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ اگر پھر بھی یہ جھٹلا دیں آپ کو تو آپ ان سے کہہ دیں لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل، پھر پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، کھلے دل سے جس نے قبول کرنا ہے اسلام کھلے دل سے قبول کرے، زبردستی منوانا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے دوسری جگہ پر ہم پڑھیں گے سورہ سجدہ میں کہ اگر ہم نے زبردستی منوانا ہوتا تو سب سے منوا لیتے، زبردستی نہیں ہے کسی پر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جور نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، سیدھا راستہ بھی واضح ہے اور بغاوت کا راستہ بھی واضح ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی چیز مبہم نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ واضح بتا دیا گیا، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ جنت کی طرف آنے والا راہ ہے اور یہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، یہ واضح ہے۔ قد تبین الرشد، راہیں واضح ہیں، لیکن زبردستی نہ سیدھے راستے پر چلنے والے کے لیے ہے، نہ ہی گناہ والے راستے پر چلنے والے کے لیے زبردستی ہے۔ جس کا جی چاہے جو دنیا کی عیاشیاں اور عیش و آرام کو پسند کر لے، اور جو اللہ رب العالمین کے کلام پر، اللہ کی وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دے اور اپنے رب کی فرما برداری کرے، اس کی مرضی ہے۔ تو تمہارے لیے تمہارا عمل، ان کے لیے ان کا عمل، انتم بری ہونا، تم سب بری ہو اس سے، مما عمل جو میں عمل کرتا ہوں، آپ ان سے کہہ دو کہ پھر جو میں عمل کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو، وَأَنَا بَرِيٌ اور اسی طرح میں بھی بری ہوں، مما تعملون جو تم سب عمل کرتے ہو، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُونَ کچھ ایسے بھی ہیں یستمعون جو کان لگا کر سنتے ہیں، استماع اور یستمع، یستمعون سمع اور یسمع میں فرق ہوتا ہے، یستمعون کان توجہ سے کسی چیز کو، ایک ہوتا ہے سن لینا بس سرسری سن لی، اور دوسرا ہے غور کر کے سننا، ایسے لگے کہ یہ کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سن رہے ہیں، تو وہ بھی ایسے آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں، گویا بڑی توجہ کر رہے ہیں بظاہر دیکھنے میں، لیکن
افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، کہ جن کی اصل سننے کی سماعت اللہ نے ختم کر دی ہو، اس کو کیا سنوا سکتے ہیں؟ اور اس سماعت سے جو ہے وہ اصل سماعت وہ ہے کہ اللہ نے، اصل سننا تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان دل کے کانوں سے سنے، حق کو سنے، تسلیم کرے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنا عمل بنائے۔ جو اس نیت سے نہیں سن رہا، جو صرف اس لیے سن رہا ہے کہ اس بات کا جواب کیسے دینا ہے، اس لیے توجہ کر کے کان لگا کے سنتا ہے کہ اس بات کا کیا جواب دیں گے، اس کے بارے میں ہم کیا جو ہے لوگوں کو جا کے بتائیں گے، اور یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ کان لگا کے سنتے تھے، بڑی توجہ کے ساتھ سنتے تھے، تاکہ ہم جا کے اپنی مجلسوں میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو جا کر بتائیں کہ یہ باتیں آج ہوئی ہیں، ان میں تو کوئی ایسی نہیں ہے جس پر عمل کیا جائے، اس لیے کان لگا کر سنتے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر تو مہر لگ چکی ہے، انہوں نے سننا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو اب کیا سنوائیں گے؟ یعنی کانوں سے تو سن رہے ہیں، اب کیا عمل کریں گے؟ یعنی جو سننے کے بعد عمل نہیں کرتا، سمجھو کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، اس نے سنا ہی نہیں۔ یہ تو اندھے ہیں، یہ تو بہرے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، حالانکہ وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے۔ ایک بے وقوف پاگل انسان سن تو وہ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا روکا جا رہا ہے، کرنی اس نے اپنی مرضی ہے، سن لیا اس نے، لیکن ایسے سمجھو نہیں سنا اس نے۔ بے وقوف آدمی کا سننا نہ سننا تو برابر ہے نا، عقل مند سنے گا، سمجھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کیا بات ہو رہی ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو راہ دکھا سکتے ہیں جو اندھے ہوں، یعنی ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی گئی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ اور آگے یہ بھی آ سکتا تھا نا اعتراض کہ آخر ان سے سننے کی صلاحیت کیوں چھینی گئی، ان سے دیکھنے کی صلاحیت کیوں چھین لی گئی؟ اللہ رب العالمین نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت کیوں سلب کر لی؟ اس کا جواب ہے اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انسان اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں ایسے کی، انہوں نے پہلے کئی مرتبہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو جھٹلایا اور کئی باتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ اس انکار کی وجہ سے، اس جھٹلانے کی وجہ سے ان کے سامنے کئی مرتبہ حق کھل کر ان کے آگے آیا، انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، کئی مرتبہ حق ان کے کانوں میں داخل ہوا، انہوں نے سنی انسنی کر دی، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، انہوں نے اپنے دنیا کے فائدے دیکھے، وقتی فائدوں کو انہوں نے ترجیح دی، آخرت کو ٹھکرا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے اب وہ صلاحیتیں چھین لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور یہ مثال میں پہلے بھی دیتا رہتا ہوں، جس طرح اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو ایک بندہ استعمال نہیں کرتا، وہ صلاحیت سلب ہو گئی، اب اس میں اللہ کا تو قصور نہیں۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے، اب وہ نہ دیکھے ان آنکھوں سے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لے تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ اندھا ہو جائے گا۔ اللہ نے تو آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت، وہ نہ دیکھے، بند کر دے آنکھ، پٹی باندھ لے آنکھوں پر، تو آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جتنے بھی صلاحیتیں، ہاتھ استعمال نہیں کرتا کوئی بندہ، کانوں میں روئی ٹھونس لیتا ہے، نہیں سنتا اس سے، تو جس عضو کو بھی استعمال نہیں کیا جائے گا اس کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اب اس نے خود ظلم کیا ہے نا، اپنے جان کے ساتھ اس نے خود ظلم کیا، اپنی اس صلاحیت کو اس نے خود بگاڑا۔ اسی طرح حق قبول کرنے کی صلاحیت کو بھی انہوں نے خود بگاڑا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن یوم نحشرہم جمیعا، جب ہم اکٹھا کریں گے ان کو یوم یحشرہم، جب وہ اکٹھا کرے گا انہیں کأن لم یلبسوا، تو قیامت کے دن جب جائیں گے، جب انسان جائیں گے قیامت کے دن، ایسے لگے گا کہ جیسے اس دنیا میں ایک گھڑی رہے ہیں، ایک گھڑی، لم یلبسوا الا ساعہ۔ اور یہ مضمون قرآن کریم میں کئی موقعوں پر ہے، کئی جگہوں پر ہے کہ جب قیامت کے دن آنکھ کھلے گی، اللہ کی عدالت میں جائیں گے، انسان کو ایسے لگے گا صرف ایک لمحہ زندگی گزاری ہے۔ لم یلبسوا الا ساعہ، ایک گھڑی رہے ہیں، ایک گھنٹہ رہے ہیں، ایک لمحہ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ قیامت
آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی ایسے لگے گی جیسے ایک لمحہ تھا، وہ ختم ہو گیا بس۔ جنت میں جانے والا بھی یہی سمجھے گا کہ ایک لمحہ گزارا ہے، جہنم میں جانے والا بھی یہی کہے گا کہ دن کا ایک حصہ یا دن کا آدھا حصہ میں اس دنیا میں رہے ہیں۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے کہ ایک بندہ سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبوئے اور پھر باہر نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی نے سمندر کے پانی سے کتنا پانی کم کیا ہے۔ ایک قطرہ دو قطرے انگلی کو لگیں گے نا، یہ ایک دو قطرے دنیا ہے اور پورا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اور اس کی صرف دو ہی صورتیں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام، جنت کی بہاریں، حور و غلمان، نوکر، بہاریں اور رونقیں، جو جی چاہے گا وہ ہوگا، نہ ختم ہونے والی لذتیں اور رونقیں اور بہاریں، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ دیں۔ وہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کو جب جنت میں بھیجا جائے گا، ایک سانس لے گا جنت میں، دنیا کی زندگی اس کی پریشانیوں میں بیماریوں میں گزری ہوگی، پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کبھی کوئی دکھ غم دیکھا تھا؟ وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں کہ دکھ کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، غم کیا ہوتا ہے۔ ایک لمحہ جنت کی زندگی کا ایک سانس ساری دنیا کی پریشانیوں اور دنیا کی مصیبتوں کو بھلا دے گا۔ اور اسی طرح ایک انسان جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور دنیا اس کی بڑی لذتوں میں، آسائشوں اور آرام میں گزری ہوگی، لیکن رب کی بغاوتیں کرتا رہا، وہ جہنم میں ایک ڈبکی لگائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کبھی کوئی چین، سکون، لذت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ ایک لمحہ جہنم کا دنیا کی ساری زندگی بھلا دے گا، اور ایسے لگے گا کہ صرف ایک ہی لمحہ جیے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، الا سا، ایک گھڑی، من النہار، دن سے، یتعارفون بینہم، ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہوں گے۔ ذرا سوچیں، غور کریں کہ اس آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ جو لمحے بھر کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی بڑا بہترین ہمیں وہ دیا ہے۔ جتنی زندگی گزار لی ہے نا، جو پیچھے اب گزار لی، جو پیچھے ہے اس کو دیکھیں کتنی ہے وہ۔ کسی کے 10 سال ہیں، کسی کے 20 ہیں، کسی کے 30 40 50 سال ہیں، ایک لمحہ ہی لگتا ہے نا۔ اب کسی سے پوچھیں یا ہم سے کوئی پوچھے کہ اپنی زندگی جتنی گزار لی ہے اس کی سٹوری سناؤ، کیا کیا کیا، کتنی دیر سناتے رہیں گے؟ لمحے بھر میں ختم ہو جائے گی۔ زیادہ لمبا سے لمبا کر لیں، چند گھنٹے لگیں گے، بس ختم ہو جائے گی زندگی۔ ایسے ہی جیسے یہ اب زندگی جو 20 30 سال گزار لی ہیں نا، وہ لگتی ہے کہ بس ایسے ہی تھا، کل ہی تو یہ کر رہے تھے، کل ہی تو وہ کر رہے تھے، ہر گزرا ہوا دن پیچھے میں ایسے لگتا ہے نا کل ہی کی تو بات ہے یہ۔ ایسے ہی زندگی کی آخری شام ہو جائے گی اور پتہ چلے گا کہ کل ہی تو یہ کر رہے تھے، ختم ہو جائے گی زندگی۔ پھر کیا ہے؟ پھر اگلی زندگی شروع، اصل زندگی تو پھر شروع ہوگی۔ جس طرح انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے نا، نیند میں خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں کوئی جو ہے وہ آرام میں ہے، آسائشوں میں ہے، لذتوں میں اور بہاروں میں ہے، اور کوئی جو ہے وہ پریشانیوں میں ہے۔ کبھی خواب کس طرح کا، کبھی کس طرح، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو فوراً ذہن میں کیا خیال آتا ہے، وہ یہ تو حقیقت نہیں تھی، یہ تو اصل زندگی تو یہ ہے، یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح جیسے یہ زندگی ختم ہوگی، موت آئے گی، آنکھ بند ہوگی اور اگلے جہان میں آنکھ کھلے گی، ایسے لگے گا کہ وہ تو کیا تھا، وہ تو خواب تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ تو یہ زندگی، اس میں ہم نے اگلی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ذرا دیکھیں ہم کہ اس دنیا میں، اس دنیا کی جو لمحہ بھر کی زندگی ہے، اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، کتنی صلاحیتیں اس کے لیے صرف کرتے ہیں، کتنا اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس کے آرام کے لیے، اس کے سکون کے لیے ہم محنت اور مشقت جھیلتے ہیں، اور آخرت کے لیے کتنی محنت اور تکلیف اور مشقت اٹھاتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کتنی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، نماز میں کتنا خشوع اور خضوع ہے،
تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کبھی کوئی نفلی روزہ بھی رکھا ہے یا نہیں رکھا، کوئی صدقہ و خیرات بھی کیا یا نہیں کیا، آخرت کے لیے کون سا ایسا عمل ہے دن بھر کی روٹین میں، کون کون سے عمل اس لمحے بھر والی زندگی کے لیے ہیں، اور کون کون سے عمل ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہیں؟ ذرا سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم سب سوچیں گے تو کچھ کریں گے نا۔ کیا ساری کوشش، ساری کاوش، ساری محنت، ساری تگ و دو ہماری صرف اس دنیا کی اس لمحے بھر کی زندگی کے لیے، جس کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ ایک لمحہ تو گزار لیا، ایک ابھی گزار رہے ہیں، اور ایک اگلے کا نہیں پتہ، اگلے کا نہیں پتہ کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اگلے دن کا ہی نہیں پتہ کہ اگلا دن ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلے دن کا بھی نہیں پتہ، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے۔ جو ہم نے کورس شروع کیا پتہ نہیں اس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ پارا ہی ختم کر سکتے ہیں یعنی اگلا رکوع بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، ابھی نہیں پتا ہمیں تو۔ اور خبر پل بھر کی نہیں، اور سما برسوں کا تیار کر رکھا ہے۔ ایک شعر کہتا ہے نا شاعر کہ خبر پل بھر کی نہیں اور سما برسوں کا تیار کر رکھا ہے، اور ہماری سوچیں، ہمارے منصوبے تو سالہ سال کے ہیں، اگلے ہفتے یہ کرنا ہے، اگلے مہینے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر اگلے سال یوں کرنا ہے، پھر یہ ہونا ہے، پتہ نہیں کب شام ہو جائے۔ اصل یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اصل زندگی تو وہ ہے، اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، قبر کی کیا تیاری کی ہے، وہاں بھی سونا ہے، وہاں پہ مٹی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، اس جسم کو کیڑے اور مکوڑوں نے کھانا ہے، کیا بنے گا؟ اس دنیا میں تو اس کو بڑے ناز و نام سے پال رکھا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے گرمی میں اس کو، یہ جسم تپش برداشت نہیں کر سکتا، یہ جسم ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتا، اس جسم کو گرمیوں میں جو ہے ٹھنڈا ماحول چاہیے، اس جسم کو سردیوں میں گرم کپڑے چاہیے، اس کو اچھی خوراک چاہیے، اس کو سکون چاہیے، اس کو نیند چاہیے، اسی جسم نے قبر میں جانا ہے۔ وہاں کیڑے اور مکوڑوں نے ہمارے حسن اور جوانی کو، ہمارے جسم کو کھا جانا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، اور پھر اس کی کوئی فکر نہیں کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا تو کیا ہے، ہو گیا، اصل تو آگے ہے نا، روح نے آگے جانا ہے، روح نے آگے جانا ہے۔ اگر نیکیاں کی ہیں، نیک عمل کیے ہیں تو روح تو آگے جنت میں پہنچا دی جائے گی، اور اگر ایسے انسان بھی تو موجود ہیں کہ جن کی قبروں کو بھی جو ہے وہ ٹائلیں لگا کے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اس کو خراب نہ کر سکے، لیکن اگر عمل برے ہیں تو وہ ٹائلیں کام نہیں آئیں گی، فرعون کا بھی تو جسم پڑا ہے نا، لیکن قرآن کہتا ہے صبح شام اس پر آگ مسلط کی جاتی ہے۔ اصل روح عالم برزخ ہے، وہاں جانا ہے، پھر قبر ہے، پھر آخرت ہے، پھر جو ہے حساب و کتاب ہے، پھر پل صراط ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہیں، اعمال نامے ملنے ہیں، بہت مشکل ترین گھڑیاں ہیں، بہت مشکل ترین گھاٹیاں ہیں۔ اللہ ہماری ہر قدم پر مدد فرمائے، اللہ سے مدد کا سوال کریں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان تمام مشکل مراحل سے نکال کر اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، سب سے بڑے نقصان میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا لیا، جن کو یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے، اور کامیاب وہ انسان ہے جن کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے رزق دیا، جس نے پوری کائنات بنائی، سورج چاند ستارے یہ ہمارے جو ہے ہماری خدمت کے لیے مسخر کر دیے، یہ بارشوں کا نظام، یہ نباتات، یہ سب انسان کی ایک خوراک پہنچانے کے لیے کتنی اللہ کی کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، کیا یہ بیکار ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوٹ کر نہیں جانا واپس۔ سب سے نقصان میں وہ انسان ہے جس نے یہ بھول گیا جو کہ واپس بھی جانا ہے اللہ کے پاس، اور کامیاب ہے وہ انسان جس نے یہ یاد رکھا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کی ملاقات کی وہ تیاری کرتا رہا۔ اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق دیں، اللہ سے جب ملاقات ہو اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے اللہ پوچھے نہیں، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف کر دینا، ہم گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہیں، لیکن
ہمارے گناہ تیری رحمت سے کم ہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہیں تھے وہ سب ہدایت پر چلنے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو بعض نشانیاں وہ دکھا دیں جن کا آپ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، تو وہ قیامت کی نشانیاں، وہ عذاب، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، آپ کی زندگی میں کوئی ان کو عذاب کی صورت دکھا دیں، چکھا دیں، یا ہم آپ کو فوت کر لیں، نہ دکھائیں ہم، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو لوٹنا تو ہماری طرف ہے نا، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ گواہ ہے۔ یعنی ان مشرکین مکہ کو دنیا میں اگر ہم عذاب دیں، جیسے عذاب ملا تھا غزوہ بدر میں، عذاب کی پہلی قسط آئی تھی، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اور یہ صورت اس صورت سے پہلے کی ہے، یعنی غزوہ بدر سے پہلے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں ہم دیں، آپ کی زندگی میں ان کو کوئی عذاب چکھائیں، یا ہم نہ دیں، آنا تو ہمارے پاس ہے۔ یعنی جزا اور سزا کا اصل دن تو آخرت ہے، اصل سزا تو آخرت کو ملنی ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے ہم دے دیں، ہو سکتا ہے نہ دیں، ان کو جلدی کس بات کی ہے؟ اور یہ اگر نہیں آ رہی ہے ان پر، تو اس کے لیے بھی ایک قانون ہے، لکل امت رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ جب آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ گیا ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، جب ان کے پاس رسول آتا ہے اور ان کی مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے، پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بار بار کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ یہ فیصلے کا دن کب ہے، یہ قیامت کب ہے، ہم جو نہیں مان رہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ ان سے کہیں کل لا املک لنفسی، یہ عذاب لانا میرے بس میں نہیں ہے، میں تو اپنی جان کو بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں کتنا واضح الفاظ میں فرمایا، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میرے پاس تو اپنی جان کو نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، میں اپنی جان کو وہی فائدہ دے سکتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، اور وہی نقصان مجھے ملتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، تمہارا بھی مقررہ وقت ختم نہیں ہوا، جیسے ختم ہوگا دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ پھر آیا نا غزوہ بدر میں 70 کافر قتل ہو گئے، بڑے بڑے سردار، اور 70 قیدی بنا لیے گئے، کتنی رسوا کن شکست تھی ان کے لیے۔ فلا یستأخرون ساعۃ، جب وہ آئے گا ایک لمحہ بھر بھی پھر وہ مؤخر نہیں ہوگا۔ ولا یستقدمون، نہ پھر پیچھے ہٹ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ قل ارأیتم ان اتاکم، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ذرا کہ اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب بیاتن، رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز کی جلدی طلب کر رہے ہیں؟ وہ تو عذاب ہے نا، چاہے پہلے آئے یا بعد میں آئے تو عذاب، کیا اس چیز کی جلدی ہے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کہ جب وہ آئے گا دیکھ کر پھر کہیں گے ہم نے مان لیا، تب ان کا ماننا فائدہ نہیں دے گا ان کو۔ یہ اسے انتظار میں ہے کہ جب دیکھیں گے عذاب کے آ رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا متى هذا الوعد، کب ہے وعدہ؟ کہ جب آنے لگے گا دیکھ لیں گے کہ ہاں اب آ رہا ہے، تب کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، تب ان کو ماننے کی پھر مہلت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ اذا ما وقع آمنتم بھی، پھر ایمان لائیں گے۔ اس وقت کیا کہے؟ آلآن، اب ایمان لاتے ہو؟ ہاں اب استفہام ہے، اب ایمان لاتے ہو؟ وقد کنتم بھی تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اسی کو جلدی بلاتے تھے کہ کب ہے، آئے، نہیں مانتے ہم، اب کہتے یہ کوئی دنیا کا کھیل تماشا تھوڑی ہے کہ تمہیں دکھا کے منوایا جائے۔ یہ تو ویسے ہے نا جیسے امتحان سینٹر میں بیٹھا ہوا بچہ جو ہے پیپر دیکھ کے کہے کہ اب مجھے تھوڑی سی جو ہے نا مہلت دے دو میں یاد کر لوں، کوئی کون بے وقوف اس کو دے گا؟ اسی طرح تم بھی عذاب دیکھو گے اور پھر کہو گے ہم نے اب ماننا ہے، اور تمہیں کہا جائے گا، چھوٹ دی جائے گی کہ آپ مان لو، تب کوئی چھوٹ نہیں ہوگی جب جہنم نظر آ جائے گی، جب قیامت کے آثار آئیں گے۔ یہ تو فرعون نے بھی مان لیا تھا، اور اسی صورت میں ہے آگے ہم پڑھیں گے، اگلے دو تین رکوع آگے ہے، اس نے بھی کہا تھا جب اس کو ڈبکیاں لگی نا سمندر میں 2-3، تو کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کو بھی کہا گیا آلآن، اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمان اور بہت بڑا فسادی تھا، اب جب عذاب کے جھپیڑے میں آیا ہے تو کہتا ہے آمن، تو کوئی ایمان نہیں، اب ایمان قبول نہیں، آلآن، اب نہیں ایمان، وقد کنتم بھی تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس کو جلدی مانگتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، اب ہمیشگی کا عذاب چکھو، اب عذاب دیکھ لیا تم نے، اسی عذاب کو مانگتے تھے، جلدی مچاتے تھے، اب وہ آ گیا ہے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ایمان تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا، اب تو چکھو اس کو، خلد، ہمیشگی کا عذاب،
ہل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو تم نے کمایا، جو تم نے کرتوت کیے، جو تم نے گناہ کی، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانی کی، تمہیں اسی کا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے۔ ہل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ احق، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، احق، کیا یہ واقعی حق ہے؟ یعنی ایک تو پوچھتے تھے، ایک وہ پوچھتا ہے جس کو ابھی یقین نہ ہو، کچھ پوچھتے تھے تمسخر کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، منافق پوچھتے کیا یہ حق ہے، کیا یہ سچ ہے، مذاق اڑانے کے لیے۔ آپ ان سے کہیں ہاں وربی، اور میرے رب کی قسم انہ الحق، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے کیا یہ حق بدل تھوڑی جائے گا؟ اگر سچ کو ماننے والا ایک بندہ بھی نہ ہو تو کیا سچ جھوٹ ہو جاتا ہے؟ سچ تو سچ ہے، حق تو حق ہے، چاہے ماننے والے لاکھوں ہوں یا ماننے والا ایک بھی نہ ہو، حق پھر بھی حق ہے۔ حق محتاج نہیں اکثریت کا، جس طرح جمہوریت میں ہوتا ہے کہ جس کی اکثریت اسی کے پاس، اسی کے حق میں فیصلہ، ٹھیک ہے نا۔ حق یہ نہیں ہے کہ اس کو اکثریت کی ضرورت ہو، حق کو اکثریت کی ضرورت نہیں، حق کو لوگوں کی ضرورت نہیں، حق کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں، حق ہمیشہ حق ہے۔ اب دیکھیں نا، کئی انبیاء ایسے تھے جن کو کسی نے نہیں مانا، اکثریت ہمیشہ انبیاء کی مخالفت میں رہی ہے۔ لیکن کیا یہ مطلب ہے کہ تم کہتے ہو اکثریت ماننے والے نہیں، زیادہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حق نہیں ہے؟ ہاں میرے رب کی قسم یہ حق ہے، انہ لحق وما انتم بمعجزین۔ اور یاد رکھو، تم اگرچہ اکثریت کی تعداد میں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ زیادہ تعداد ہمارے پاس ہے، اسلحہ ہمارے پاس ہے، لوگ ہمارے پاس ہیں، تو اس لیے ہم جیت جائیں گے، یہ حق ہار جائے گا۔ وما انتم بمعجزین، تم عاجز آنے والے نہیں ہو، غالب حق آئے گا، حق کی فتح ہوگی، چاہے اس کے ساتھ اسلحہ نہیں، لوگ نہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، قلت ہے ان کے پاس، دنیا کی طاقتیں تمہارے پاس ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھو، تم ہی غالب آنے والے نہیں ہو، غالب مومن آئیں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومنوں سے کہا گیا کہ غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ جو کمزور تھے، جن کو عاجز سمجھا جاتا تھا، جن کے بارے میں مذاق اڑایا جاتا تھا، وہ 313 نے 1000 کے اسلحے سے لیس لشکر کو شکست فاش عطا کی، اور پھر صرف بدر میں نہیں، احد میں بھی شکست دی، خندق میں بھی دی، خیبر میں بھی دی، غزوہ تبوک میں بھی دی، فتح مکہ ہوا، پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا جھنڈا پھیلا دیا گیا، اور یہ حق کی ہی فتح تھی، یہ حق کا ہی نتیجہ تھا۔ آج اگرچہ حق ہمارے پاس موجود ہے قرآن و سنت کی شکل میں، لیکن وہ حق ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اسی طرح نہیں ہے جس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج قرآن اسی طرح آج مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے، اسی لیے مسلمان ذلیل و رسوا ہیں، خوار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، کہ مسلمان سست ہو چکے، کمزور ہو چکے، دنیا پرست ہو چکے، عیش و آرام کے عادی ہو چکے، محنتیں چھوڑ دیں انہوں نے، مشقتیں اٹھانا چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنا اور عمل کرانا اور اس دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دی، اس لیے مغلوب ہو گئے دنیا میں۔ ورنہ حق وہی حق ہے جو حق اس وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس قرآن کو آگے سے آگے پھیلانے کی، پڑھانے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی، دعوت دینے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، ایمان پر، اللہ موت دیں تو ایمان پر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔